رمضان کی اہمیت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو اسی سے سمجھ جائیں کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا۔ تو یہ تو عذاب سے بچانے کے لیے آیا مہینہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تاکہ ہم ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کر کے ہم بھی رمضان کی برکتیں حاصل کریں۔ تو میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ گھر کی خبر تو گھر والے ہی دیں گے۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا تو عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک رنگ جو ہے، رنگ مبارک وہ چینج ہو جاتا تھا، اور آپ خوب گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے۔ تو اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم ایسا تو نہیں کہ بستر پر زیادہ وقت گزار رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم نبی پاک کی اس ادا کو ادا کریں کہ ہم خوب دعائیں کریں، ایکسٹرا نوافل پڑھیں خوب۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور نبی پاک کا انداز کیا ہوتا تھا کہ رمضان میں جبریل امین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، تو پیارے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے۔ تو میری یہ بھی گزارش ہے آپ کے ویور سے، آپ کے توسل سے، کہ خوب تلاوت قرآن کریں۔ اور رمضان تو ہے بھی نزول قرآن کا مہینہ نا، ماہ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، ہمیں اس میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ غریبوں کی دیکھیں اس وقت جو ٹف ٹائم ہے، خاص طور پہ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو جو مہنگائی نے مسلمانوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، لوگ بیچارے اب لگتا ہے کہ فروٹ کی دکان پر جا کر ریٹ پوچھ کر واپس آ جاتے ہوں گے۔ شاید جن کے گھروں میں پچھلے سال دسترخوان پر فروٹ اور اچھی کھجوریں ہوتی ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ بھی بیچارے پانی سے افطار کرتے ہوں۔ ہمارے دسترخوان چونکہ وسیع ہوتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات غریبوں کا احساس ویسا نہیں ہوتا۔ ان کے بچے بھی ہو سکتا ہے کہتے ہوں کہ ابو ہمیں افطار میں یہ کھانا ہے یا سحری میں یہ کھانا ہے، تو وہ نہ کھا سکتے ہوں۔ تو دس از دا ٹائم ٹو ہیلپ آؤٹ۔ تو یہ سخاوت والا ہمارا عمل ہے نا، اللہ کرے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی، زکوٰۃ تو پوری ادا کریں مگر اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں۔ بعض اوقات حضور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں نا تو شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یار پیسے کم ہو جائیں گے، میری تو سیلری اتنی ہے، میری سیونگ اتنی ہے۔ ایک دنیا کا کیلکولیٹر ہے جو بتاتا ہے کہ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 زکوٰۃ دو گے تو 97,500 رہ جائیں گے، کم ہو جائیں گے 2,500۔ اور ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے، وہ ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے، اور وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ یعنی میں، یہ صرف میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، شاہ صاحب کا بھی ہوگا، ساری دنیا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کا ملٹیپلائی ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ یہ نوٹ کر لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ زکوٰۃ پوری دی تھی پچھلے سال، اس بار بتاؤ کم دی ہے زیادہ دی ہے، بتائے گا زیادہ دی ہے۔ تو زکوٰۃ زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پیسے زیادہ ہو گئے، ویلتھ زیادہ ہوئی نا۔ تو یہ ڈیفینیٹلی، اچھا نبی پاک کا ویسے تو ہر فرمان حق ہے، اس میں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر آپ کسی دکھیارے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جب اس کے دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ تو بڑے بڑے مصیبتیں ٹال دیتی ہے، بڑے بیڑے پار لگا دیتی ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں حقوق العباد کا خیال بھی رکھنا ہے، اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا ہے، سخاوت کرنی ہے۔